الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعہ میں سورۃ العصر کی تفسیر کے حوالے سے کچھ معروضات آپ حضرات کے گوشت گزار کی تھی. اسی صورت کے حوالے سے کچھ مزید گزارشات عرض کروں گا اس مختصر وقت میں. گزشتہ جمعہ میں یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ اس صورت میں اللہ جل جلالہ نے پورے زمانے کو گواہ بنا کر ارشاد فرمایا کہ یہ انسان خسارے میں ہے اور یہ انسان نقصان میں ہے. نقصان میں کیوں ہے؟ کیونکہ انسان کے پاس وقت بہت کم ہے اور جو کام اس نے کرنا ہے وہ کام کافی پھیلاؤ کا حامل ہے، وسعتوں والا کام ہے. اتنا وسیع کام، اللہ جل جلالہ کو راضی کرنے کا عظیم المرتبت کام اس انسان نے نہایت مختصر وقت میں سر انجام دینا ہے. بالخصوص یہ کہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ انسان کے پاس جو سرمایہ ہے وقت کی شکل میں وہ گھٹتا جاتا ہے، کم ہوتا جاتا ہے. اس وجہ سے انسان کو خسارے والا قرار دیا گیا. ایک اور بات سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ نے انسان کے حوالے سے مختلف قسم کی متضاد خصوصیات ذکر کی ہیں. کبھی انسان کو خسارے والا کہا جاتا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، کہ یہ انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے. کہیں انسان کو جلد باز کہا گیا کہ خلق الانسان ہلوعا، کہ انسان کو جلد باز پیدا کیا گیا. کہیں انسان کو جاہل کہا گیا، انہ کان ظلوما جہولا، کہ یہ انسان ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے. تو کبھی قرآن کریم میں انسان کی مذمت بیان کی جاتی ہے ان کلمات کے ساتھ، اور کہیں قرآن کریم انسان کو شرافت عطا کرتا ہے، فضیلت عطا کرتا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے آدم کے بیٹے یعنی انسان کو شرافت عطا کی ہے، عظمت عطا کی ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو ایک خوبصورت سانچے میں ڈھال کے پیدا کیا. اب یہ دو متضاد خصوصیات ہیں. کہیں انسان کو ظالم کہا جاتا ہے، کہیں اس کو بزرگی والا کہا جاتا ہے، کہیں انسان کو خسارے والا کہا جاتا ہے، اور کہیں اس کو اللہ جل جلالہ کا خلیفہ قرار دیا جاتا ہے. تو یہ خصوصیات متضاد کیوں ہیں؟ تو جواب اس کا واضح ہے کہ اپنے مقصد کے اعتبار سے انسان کی متضاد خصوصیات قرآن ذکر کرتا ہے. کہ اگر اپنا مقصد انسان حاصل کر لیتا ہے تو بلا شبہ یہ اللہ جل جلالہ کا خلیفہ اور نائب ہے، یہ عظمت والا ہے، یہ کرامت والا ہے. اور اگر اپنا مقصد حاصل کرنے میں ناکام ہو جائے تو پھر یہ ظالم بھی ہے، یہ جاہل بھی ہے، اور یہی انسان خسارے والا بھی ہے. تو مقصد کے اعتبار سے قرآن کریم انسان کی مختلف خصوصیات ذکر کرتا ہے. تو اس صورت میں انسان کو خسارے والا کہا گیا کیونکہ یہ انسان اکثر نقصان میں رہتا ہے. جیسے کہ پورے زمانے کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اس کائنات میں اکثر انسان اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں ناکام رہے. اس لیے قرآن کریم کی اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے پورے زمانے کو گواہ بنا کے ارشاد فرمایا والعصر، کہ قسم ہے پورے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ یہ انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے. اب نقصان سے بچنا کیسے ہے؟ تو الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک عمل کرتے رہے، وتواصوا بالحق،
ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ یہ 4 نکاتی فارمولہ ہے۔ اگر کوئی آدمی نقصان سے بچنا چاہتا ہے، قرآن کریم نے جن الفاظ میں انسان کی مذمت کی ہے، اگر ان مذمتی القابات سے بچنا چاہتا ہے اور کامیابی کی طرف آنا چاہتا ہے، تو پھر یہ 4 نکاتی فارمولہ اپنانا ہوگا۔ اس میں سب سے پہلے ایمان ہے۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان رشتہ، ہم اس کو مذہبی اعتبار سے یا اصطلاحی انداز میں ایمان کہہ دیتے ہیں۔ اور اس رشتے میں یقین جتنا زیادہ ہوگا، اعتماد اور توکل اللہ جل جلالہ پہ جتنا زیادہ ہوگا، ایمان اسی قدر مضبوط ہوتا جائے گا۔ چنانچہ قرآن کریم میں اہل ایمان کی مختلف خصوصیات ذکر کی جاتی ہیں، اور ان میں سے ہر خصوصیت آپ کو یہ رنگ دکھائے گی کہ اللہ جل جلالہ کے ساتھ رشتہ مضبوط کیسے ہوتا ہے۔ چنانچہ فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، کہ مومنین وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پہ ایمان لے آئیں، ثم لم یرتابوا، اس کے بعد شک اور شبے میں نہیں پڑتے، بلکہ اللہ جل جلالہ پہ یقین اتنا کامل ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کے یقین میں درار پیدا نہیں کر سکتی۔ دوسری جگہ فرمایا انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ مومنین وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ جل جلالہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کا تذکرہ کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، زَادَتْهُمْ ایماناً، ان کا ایمان اور بڑھتا ہے، اللہ کے ساتھ رشتہ اور مضبوط ہوتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ جن لوگوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ تبارک و تعالی ہے، ثم استقاموا، اور پھر اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو اہل ایمان ہیں انہیں اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ محبت انتہائی شدید ہوتی ہے۔ تو یہ اہل ایمان کی مختلف خصوصیات ہیں کہ جب آپ کے دل میں ایمان ہوگا، اللہ کے ساتھ آپ کا رشتہ ہوگا، پھر جب اللہ کا کلام آپ کے سامنے پڑھا جائے گا تو وہ رشتہ مزید مضبوط ہوگا۔ جب اللہ کا نام آپ کے سامنے لیا جائے گا تو آپ کا دل لرز اٹھے گا محبت کی وجہ سے، خوف اور محبت کے ملے جلے جذبات کی وجہ سے۔ اور جب آپ نے ایک دفعہ اللہ کا نام لے لیا تو پھر آپ نے اس پہ ڈٹنا ہے، دنیا میں کوئی بھی مشکل آئے، کسی قسم کی مشکل آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتے سے دستبردار نہ کر سکے۔ مختلف واقعات، محیر العقول واقعات آپ کو روایات میں ملیں گے کہ کس طریقے سے لوگوں نے اپنی ایمان کی حفاظت کی اور کس طریقے سے ان کے دلوں میں ایمان کی قدر و قیمت تھی۔ چنانچہ مسند احمد میں ایک روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی، صحیح ابن حبان میں علامہ ابن حبان نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ فرعون کی بیٹی کی ایک ملازمہ تھی جو اس کے بالوں میں کنگھی کا کام کرتی تھی۔ چنانچہ ایک دن وہ فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی تو اچانک کنگھی اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ اب وہ مسلمان تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جو وقت کے پیغمبر تھے ان پہ ایمان لا چکی تھی۔ چنانچہ جب اس نے وہ کنگھی اٹھانی چاہی تو بے ساختہ اس کے منہ سے اللہ کا نام نکلا کہ بسم اللہ، کہ اللہ کے نام سے اٹھاتی ہوں۔ اب فرعون اس زمانے کا جابر بادشاہ تھا اور وہ لوگوں سے یہ کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا اعلیٰ ترین رب ہوں، یعنی رب تو میں ہوں ہی، میں تمہارا اعلیٰ ترین رب ہوں۔ تو جب اس کی بیٹی نے یہ سنا کہ میری ملازمہ کسی اللہ کو پکار رہی ہے تو اس نے کہا کہ یہ تم نے میرے باپ کا نام لیا۔ تو اس ملازمہ نے جو پکی مومنہ تھی اس نے اس ظالم اور جابر بادشاہ کی بیٹی کو جواب دیا کہ نہیں، میں نے اس ہستی کا نام لیا جو میرا اور تیرے باپ کا بھی رب ہے، اس کا بھی اللہ ہے۔ تو فرعون کی بیٹی نے کہا کہ میں اپنے باپ کو جا کے یہ خبر دے دوں کہ تم اس کے سوا کسی اور کو رب مانتی ہو؟ اس نے کہا دے دو۔ جب ایک دفعہ ایمان ہے دل میں
تو پھر ڈرنا کس چیز سے؟ چنانچہ فرعون کی بیٹی نے جا کے اپنے والد کو یہ خبر سنائی کہ اس طریقے سے آپ کی ملازمہ آپ کے سوا کسی کو رب مانتی ہے۔ اس کو دربار میں بلایا گیا، فرعون نے اس سے سوال کیا کہ کیا میرے سوا بھی کوئی رب ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہاں، میرا اور تیرا رب ایک ہے اور وہ اللہ ہے۔ تو فرعون نے اس کو سزا دینی چاہیے، اور سزا کے لیے بڑا عبرتناک طریقہ اختیار کیا کہ ایک جلتا ہوا کڑاؤ، ایک آگ کا الاؤ وہ تیار کیا گیا، اور اس کے بچے تھے۔ اب ایک ایک بیٹے کو ماں کے سامنے آگ میں ڈالا جا رہا۔ اب ماں کی مامتا کہاں برداشت کر سکتی ہے کہ اس کے بیٹوں کو اس کے سامنے آگ کے سپرد کیا جائے، لیکن وہاں ایمان کی طاقت تھی، وہ ایمان کی قدر و قیمت کو سمجھتی تھی کہ جب میں ایمان لا چکی ہوں تو اب میرے اوپر حالات آئیں گے، مختلف آزمائشیں آئیں گی۔ چنانچہ ایک ایک کر کے اس کے بیٹے آگ کے سپرد کیے جاتے رہے، اور وہ اپنے ایمان پہ قائم دائم رہی۔ اس کا ایک شیرخوار بچہ تھا، جب فرعون کے سپاہیوں نے وہ شیرخوار بچہ اس سے چھیننا چاہا آگ میں ڈالنے کے لیے تو وہ کانپ گئی۔ اب یہ پہلا موقع تھا جب سزا کے ان مراحل میں یہ عورت کچھ کانپ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس شیرخوار بچے کو زبان دی، اور اس نے کہا کہ اے میری ماں ثابت قدم رہو، کیونکہ آخرت کی سزا دنیا کی اس سزا سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ثابت قدمی دی، اور اس نے فرعون سے ایک ہی مطالبہ کیا۔ اس نے کہا کہ جب میں اور میرے بچے آگ میں جل جائیں اور ہڈیاں ہماری بچ جائیں تو مہربانی کر کے ہماری ہڈیوں کو اکٹھا کر کے کسی کپڑے میں لپیٹ کے دفن کر دینا۔ فرعون نے کہا کہ تمہارا یہ مطالبہ ہمیں منظور ہے۔ ایک ایک کر کے اس کے بچے اس کے سامنے آگ کے سپرد ہوئے، شیرخوار بچہ بھی آگ کے سپرد ہوا، اور وہ خود بھی آگ میں جلی گئی، لیکن ایمان سے دستبردار نہیں ہوئی۔ اور پھر درجات اس کو کیسے ملے؟ یہ مسند احمد ہی کی روایت میں اس کی ابتدا کچھ یوں ہوتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تو ایک مقام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ خوشبو آئی، عجیب و غریب قسم کی خوشبو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے دریافت کیا کہ جبرائیل یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یہ فرعون کی اس مسلمان ملازمہ کی خوشبو ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی قدر و قیمت کو پہچاننے کے صلے میں پھر اس خاتون کو بلندی اتنی عطا فرمائی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس مقام کی خوشبو بذات خود ملاحظہ فرمائی۔ یہ ایمان کی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ میں اور آپ ایمان کیا جانیں؟ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کا معروف واقعہ ہے، غزوہ بدر میں ان کے ہاتھوں کفار کا ایک بڑا سردار حارث بن نوفل قتل ہوا تھا۔ اب اس کے بیٹے ان کی تلاش میں تھے کہ انہوں نے ہمارے والد کو قتل کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کو ایک تبلیغی وفد میں کہیں بھیجا۔ راستے میں بنو لحیان ایک قبیلہ تھا، انہوں نے ان پر قابو پایا، ان کو قیدی بنایا اور قیدی بنا کر مکہ میں بیچا۔ مکہ میں حارث کے بیٹوں نے ان کو خریدا کہ ہم ان سے اپنے باپ کا بدلہ لیں گے۔ اب ان کو قید میں رکھا اور پھانسی دینے کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ قید کے دوران مطمئن اتنے تھے کہ ان کے پاس اپنے دشمنوں کی ایک چھوٹی بچی کھیلتے کھیلتے ان کے پاس آ گئی۔ اب گھر والے تھرا اٹھے کہ کہیں وہ نقصان نہ دے دے ہماری بچی کو، لیکن یہ مسلمان کی شان نہیں تھی کہ وہ دشمن کی بچی پر بھی ہاتھ اٹھائے۔ چنانچہ وہ بچی صحیح سالم واپس ان کے پاس گئی۔ اللہ جل جلالہ نے برکتیں ان کو اتنی عطا کی تھی کہ قید میں تھے، جہاں کوئی ترسیل کا ذریعہ نہیں تھا کہ باہر سے کوئی چیز ان کے پاس آئے، اور جنہوں نے قید کیا ہوا تھا وہ ظلم کر رہے تھے ان پہ۔ ان کے ظلم کے باوجود ایک دفعہ لوگوں نے دیکھا، گھر والوں نے، کہ وہ انگور کھا رہے ہیں، انگور کا ایک خوشہ ان کے ہاتھ میں ہے، حالانکہ یہ ایسا وقت تھا کہ مکہ میں کھجور کا موسم ہی نہیں تھا اور ان کے پاس باہر سے کوئی چیز کا آنا ناممکن تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی حفاظت کے صلے میں غیب سے ان کو رزق دیا، جس طریقے سے حضرت مریم کو رزق دیا تھا۔ اب جب ان کو پھانسی دینے کے لیے لے جانے لگے تنعیم کے مقام پہ، جہاں سے عموماً عمرے والے احرام باندھا کرتے ہیں، مسجد عائشہ جہاں پر ہے، تنعیم کے اس مقام پر انہیں لے جایا گیا پھانسی کے لیے۔
اب جب ان کو صلیب کے ساتھ باندھ دیا گیا اور قریش کے نیزہ بردار نیزہ لے کر ان کے سامنے کھڑے تھے کہ اب ان کے جسم میں نیزے پیوست ہو جائیں، این اس حالت میں بھی یہ انتہائی مطمئن تھے۔ ابو سفیان نے ان سے ایک سوال کیا کہ کیا تمہیں یہ گوارا ہے کہ تم اپنے گھر چلے جاؤ اور معاذ اللہ تمہاری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشقت اٹھانی پڑے؟ کیا تم یہ گوارا کرتے ہو؟ تو اس سچے عاشق نے جواب دیا کہ مجھے یہ تک گوارا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں ایک ادنا کانٹا تک چبھ جائے اور میں اپنے گھر میں آرام سے رہوں، مجھے یہ تک گوارا نہیں ہے۔ یہ اصل ایمان والے لوگ تھے جنہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے صلے میں بڑی بڑی آزمائشوں کو برداشت کیا، بڑے بڑے طوفانوں پر سے گزر گئے، لیکن اپنے ایمان کو برقرار رکھا۔ میں اور آپ جنہیں بغیر کچھ کیے کرائے ایمان کی دولت ملی ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے، جغرافیائی اعتبار سے ایک مسلمان مملکت میں رہنے کی وجہ سے، میں اور آپ ایمان کی قدر و قیمت کو نہیں جانتے کہ یہ ایمان ہے کیا چیز۔ ایمان کی قدر و قیمت اگر پوچھنی ہو تو سلمان فارسی سے پوچھئے، جو ملک فارس سے چلے تھے ایمان کی تلاش میں، قریہ قریہ نگر نگر کی خاک چھانتے ہوئے، جگہ جگہ ایمان کو تلاش کرتے ہوئے، ایک طویل دورانیے پر مشتمل سفر طے کر کے مدینہ طیبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور ایمان سے فیض یاب ہوئے۔ ان کو ایمان کی قدر تھی۔ ایمان کی قدر اگر پوچھنی ہو تو حضرت بلال حبشی کے حالات دیکھ لیں کہ کس طریقے سے مکہ کے تپتے ہوئے ریگزاروں میں لیٹ کر انہوں نے اپنے ایمان کی آزمائشوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا۔ حضرت صہیب، مختلف صحابہ کرام جنہوں نے مکی ابتدائی زندگی میں قریش کے تمام مظالم کو برداشت کیا لیکن اپنے ایمان سے دستبردار نہیں ہوئے، ان حضرات کو ایمان کی قدر و قیمت تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایمان لوگوں کے دلوں میں اس طریقے سے پرانا ہوتا ہے جیسے ایک کپڑا پرانا ہوتا ہے، لہٰذا اپنے ایمان کو تازگی دیا کرو۔ کیا مطلب؟ کہ اپنے آپ پہ غور کیا کرو کہ لفظی اعتبار سے تو میں مومن ہوں، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں، لیکن عملی اعتبار سے میرا کردار کیا ہے، اپنے ایمان کی کس قدر میں نے حفاظت کی، یہ ایمان ملاوٹ سے مجھے بچاتا ہے یا نہیں، جھوٹ سے مجھے بچاتا ہے یا نہیں، چغلی سے مجھے بچاتا ہے یا نہیں، گناہوں سے مجھے روکنے میں کامیاب ہے یا نہیں۔ تو یہ وہ صورتحال ہے کہ مجھے اور آپ کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے کہ اگر کسی نے خسارے سے بچنا ہے، نقصان سے بچنا ہے، تو پہلے نمبر پر ایمان اپنانا ہوگا۔ دوسرے نمبر پر وعامل الصالحات، نیک عمل۔ ایمان کے نتیجے میں عمل صالح وجود میں آتا ہے۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں آپ کو ایمان کا تذکرہ ملے گا وہیں ساتھ عمل صالح کا بھی تذکرہ ملے گا۔ قد افلح المؤمنون، اہل ایمان فلاح پا گئے، کامیاب ہوئے۔ کون سے اہل ایمان؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو عمل والے ہیں، جو عمل صالح کرتے ہیں، جو اپنی نمازیں خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، نماز کی بات تھی، عبادات کی بات تھی، اب پیچھے معاملات ہیں تو فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ اب یہ معاملات ہیں کہ لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، دن اور رات آپ نے گزارنی ہے، تو سچا مومن وہ ہے جو فضول کاموں سے، لا یعنی کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ آدمی کے بہترین اسلام کی پہچان یہ ہے کہ وہ لا یعنی کاموں میں دخل نہیں دیتا۔ ایک کام وہاں ہو رہا ہے اور میرا اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے، عمل دخل نہیں ہے، تو مجھے اس میں دخل اندازی کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک رواج چل پڑا ہے کہ ہر آدمی ہر معاملے میں ٹانگ اڑاتا ہے، تو یہ ان احکامات کے خلاف ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، کہ جو لوگ لغو کاموں سے اعراض کرتے ہیں، لا یعنی کاموں سے بچتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، عبادات اور معاملات کے بعد اب حیا کی بات ہے کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنی عزت اور عصمت کے محافظ ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقی معنوں میں اہل ایمان ہیں۔ ایک جگہ فرمایا
لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف رخ کر لو یا مغرب کی طرف رخ کر لو یا کچھ خاص رسوم اور رواج اپنا لو، بلکہ نیکی کیا ہے؟ ولیکن البر، نیکی یہ ہے من آمن باللہ، کہ جو ایمان لائے اللہ پہ، وہ ملائکتہ، آگے ایمانیات کا بیان ہے، اور آخر میں فرمایا وآت المال علی حبہ، ایمانیات کے فوراً بعد عمل صالح کا ذکر ہے کہ جو مال عطا کرتے ہیں باوجود یہ ان کو اپنے مال سے محبت ہے، لیکن وہ اللہ کی محبت کی خاطر اپنی محبت کا گلا گھونٹتے ہیں اور اللہ جل جلالہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں جہاں کہیں آپ کو ایمان کا تذکرہ ملے گا وہی ساتھ عمل صالح کا بھی تذکرہ ملے گا۔ حدیث جبرائیل یہ حدیث کے ذخیرے میں ایمانیات کی بنیاد ہے، پورے دین کی بنیاد ہے۔ اب اس میں جہاں ایمان کا ذکر ہے، اسلام کا ذکر ہے، وہی ساتھ عبادات کا بھی ذکر ہے، اور عبادات کو کرنے کے طریقہ کار کا بھی ذکر ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان کا مطلب یہ ہے اپنی عبادات کو خوبصورت کر کے ادا کرنا، اور طریقہ اس کا یہ ہے کہ عبادت ایسے کرو کأنک تراہ، جیسے تم براہ راست اللہ کو دیکھتے ہو، نماز ایسے پڑھو جیسے تم براہ راست اللہ جل جلالہ کے روبرو کھڑے ہو، سجدہ ایسے کرو جیسے تم اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہو۔ تو فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، عبادت ایسے کرو جیسے تم براہ راست اس کو دیکھتے ہو۔ اور اگر یہ مرتبہ حاصل نہیں کر سکتے تو کم از کم مرتبہ یہ ہے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم اس کو نہیں دیکھ سکتے، اگر تم یہ احساس اپنے دل و دماغ میں نہیں لا سکتے کہ میں اللہ کو دیکھتا ہوں، تو کم از کم یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ مجھے دیکھتا ہے۔ یہ ہے عبادت کو خوبصورت کر کے ادا کرنے کا طریقہ کا۔ میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں، کوئی پتہ نہیں چلتا، نیت باندھتے ہیں اور عادت بنی ہوئی ہے، 4 رکعات پوری ہو جاتی ہیں، مجال ہے جو کسی کی توجہ ہوئی ہو سورہ فاتحہ کی طرف، اس کے مضامین کی طرف، سجدے کے کیفیت کی طرف، کہ میں کس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، اتحیات کے مضامین کے اوپر کہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرتا ہوں۔ اتحیات میں ہم کرتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، تو ان مضامین پر اگر توجہ دے کے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھی جائے تو یہ وہ نماز ہے جو قرآن کریم جس کے بارے میں کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز آپ کو فحاشی سے بھی بچاتی ہے اور بے حیائی سے بھی بچاتی ہے۔ تو کامیابی کے 4 نسخوں میں یا 4 نکاتی فارمولے میں سب سے پہلے ایمان ہے، دوسرے نمبر پہ عمل صالح ہے، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں۔ پہلے دونوں کا تعلق آپ کی انفرادی زندگی سے ہے، اور ان دونوں کا تعلق آپ کی اجتماعی زندگی سے ہے۔ اسلام اجتماعی مذہب ہے، وہ ایک معاشرہ تشکیل دیتا ہے۔ اب ایک آدمی اگر خود تو نماز پڑھتا رہے، خود روزہ رکھتا رہے، دین پہ عمل کرتا رہے، لیکن اس کو آگے نہ پھیلائے، تو یہ بھی کامیابی کے نسخے کے خلاف ہے۔ کامیاب وہ جب ہوگا جب وہ خود بھی نماز پڑھے اور آگے بھی پھیلائے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی تلقین کرے۔ حق کیا ہوتا ہے؟ حق کا مطلب یہ ہے عدل کے مطابق جو بھی بات ہو، چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو یا معاملات سے ہو، ایک نیک انسان سوسائٹی میں ہوتی ہوئی برائی کو دیکھ کر کبھی خاموش نہیں رہتا، بلکہ وہ اس کے خلاف کام کرتا ہے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے، اور اگر کام نہ کرے تو پھر اس معاشرے کا حشر بنی اسرائیل کا ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل میں جب برائیاں پھیلی اور برائی کو روکنے والا کوئی نہ رہا، اصلاح کرنے والا کوئی نہ رہا، تو اس قوم کو اللہ نے برباد کیا، اور قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم، کہ یہ بنی اسرائیل جنہوں نے کفر کیا، ان کو عیسیٰ بن مریم اور حضرت داود علیہ السلام دونوں پیغمبروں کی زبانی لعنت کا سامنا کرنا پڑا۔ کیوں؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، کیونکہ یہ لوگ
برائی کو دیکھ کر اس کو روکتے نہیں تھے. تو برائی کو برداشت کرنا، برائی پر خاموش رہنا، یہ ایک ایسا عمل ہے جو بالآخر معاشرے کو تباہی کی طرف لے کے جاتا ہے. آج مسلمان نماز پڑھتا ہے، ایمان والا بھی ہے، عمل صالح بھی کرتا ہے، لیکن برائی کو دیکھ کر خاموش رہتا ہے. عین اپنے گھر میں برائی کو دیکھے گا، بے پردگی کو دیکھے گا، فحاشی کو دیکھے گا، بے حیائی کو دیکھے گا، نماز نہ پڑھتا ہوا دیکھے گا، اپنی اولاد کو روزہ چھوڑتا ہوا دیکھے گا، لیکن خاموش رہے گا. تو میرے بھائی، خاموشی سے کام نہیں چلتا، بلکہ اپنے دائرے میں رہتے ہوئے دین کے پیغام کو آگے بڑھانا ہوتا ہے. اگر میں مومن ہوں اور اپنے ایمان کی خوشبو کو آگے نہیں پہنچاتا اپنی اولاد تک، اپنے جاننے والوں تک، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے یہ یہاں پہ اے سی لگے ہیں، اگر یہ صرف لگے رہیں اور میرے اور آپ تک ٹھنڈک منتقل نہ کریں تو ان کے یہاں لگے رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو یہی صورتحال ہمارے ایمان کی ہے کہ میرے دل میں ایمان ہے، لیکن میں اس کو معاشرے میں منتقل نہیں کرتا، اپنے گھر میں منتقل نہیں کرتا، اپنے گھر میں ایمانی معاشرہ نہیں بناتا، تو پھر میرے اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں. تو یہ 4 نکاتی فارمولہ ہے کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، کہ جو اہل ایمان ہیں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل کرتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور دین کے راستے میں جو مشکلات آئیں گی، چاہے وہ برادری کی طرف سے ہوں، چاہے وہ دوستوں کی طرف سے ہوں، ان مشکلات پر صبر بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں. تو یہ 4 نکاتی فارمولہ ہے جس میں سر فہرست ایمان ہے. ایمان ہوگا تو ایمان عمل صالح کو جنم دے گا، عمل صالح ہوگا تو عمل صالح تواصو بالحق اور تواصو بالصبر کو جنم دے گا. تو اپنا محاسبہ کریں کہ یہ 4 نکاتی فارمولہ میں اور آپ اس پر عمل پیرا ہیں یا نہیں. اگر خسارے سے بچنا ہے، نقصان سے بچنا ہے، تو ان 4 چیزوں کو اپنانا ہوگا. اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دیں. وما علینا الا البلاغ المبین.